نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دوستو، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا عمل پیش کرنے لگا ہوں کہ قرض دار لوگ سن کے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے، اور یہ عمل میرا اپنے طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو عنایت فرمایا تھا، اور یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ کوئی شخص جتنا مرضی قرض میں ڈوبا ہوا ہو، جتنا مرضی اس کے اوپر قرض ہو، اس کا قرض یقیناً ختم ہو جاتا ہے، یقیناً اس کا قرض ختم ہو جاتا ہے۔ ویسے قرض دور کرنے کے لیے بہت سارے وظائف پڑھے جاتے ہیں، بہت سارے وظائف کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن اس دعا کے اندر قرض کے دور کرنے میں جو تاثیر ہے نا، وہ شاید کسی اور دعا میں نہ ہو۔ اس کے اندر بہت زیادہ کمال ہے، اور یہ کئی لوگوں کا آزمودہ ہے، اور بہت سے لوگوں نے اس کو آزمایا ہوا ہے۔ اس سے قرض کے علاوہ بھی بہت سارے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی خوف کے مرض میں مبتلا ہو، غم ہو، پریشانی ہو، فکر ہو، یہ ساری چیزیں اس سے ختم ہو جاتی ہیں۔ سستی، کاہلی، ہر وقت سست رہنا، یہ بھی اس دعا کے پڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے۔ بخل ہو، کنجوسی ایک مرض ہے، بیماری ہے، یہ بھی اس دعا پڑھنے کی وجہ سے یہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ دعا اپنے اندر دنیا اور آخرت کو سمیٹی ہوئی ہے، دنیا اور آخرت اس دعا کے اندر موجود ہے۔ لیکن اگر ہم آج بھی مسنون اعمال کی طرف آ جائے، میرے مرشد شیخ الوظائف حضرت اقدس حکیم طارق محمود چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مرشد، یعنی میرے دادا مرشد سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، میرے مرشد فرمانے لگے کہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک بہت بڑے ہسپتال کی بلڈنگ کو دیکھ کے کہا کہ جتنے مرضی بڑے بڑے ہسپتال بنا لو، بیماریوں سے نہیں بچ سکتے ہو جب تک کہ بیت الخلاء کی دعا نہ پڑھو۔ یعنی جب تک تم بیت الخلاء والی دعا اپنی زندگی میں شامل نہیں کرو گے تو بیماریوں سے نہیں بچ سکتے ہو۔ تو یعنی مسنون اعمال، ہم مسنون اعمال کی طرف آتے نہیں ہیں۔ میرے مرشد کی آج بھی یہی آواز ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کے مرشد کون ہے؟ میں کہتا ہوں ان کے مرشد سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو آج جنت البقیع میں آرام فرما رہے۔ اس کے علاوہ میرے مرشد کو 21 علماء سے خلافت ملی ہوئی ہے۔ آئندہ کبھی موقع ملا تو میں 21 علماء کا ذکر کروں گا جنہوں نے میرے مرشد شیخ الوظائف حضرت اقدس حکیم طارق محمود مجذوب چغتائی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو خلافت عنایت کی ہے۔ بہرحال میرے مرشد کا یہی پیغام ہے کہ لوگوں اعمال پہ آ جاؤ، اعمال کے ذریعے اپنی زندگی بنا لو، کامیاب زندگی گزار لو گے۔ آج قرض داروں تک یہ دعا آپ سب نے پہنچانی ہے۔ جو بھی قرض میں مبتلا ہے، جتنا مرضی قرض اس پہ کیوں نہ ہو، ایک تو بات یہ ہے کہ قرض دار کو اگر یہ فکر ہو کہ میں نے یہ قرض دینا ہے، قرض دار کو یہ ڈر ہو کہ اگر اس حال میں مر گیا میرا کیا بنے گا، مجھ سے ایک ایک پائے کا حساب نہیں دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہم پہ کوئی قرض ایسا کسی کا ہے اور اس کو علم میں نہیں ہے اور ہمیں معلوم ہے، اگر ہمیں چاہیے اس کا قرض ادا کر دے۔ اگر اس حال میں اللہ کے پاس چلے گئے، معافی کوئی نہیں ملے گی۔ حقوق العباد کے معافی نہیں ہے، حقوق اللہ معاف کر دے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن حقوق العباد کی معافی بندوں سے مانگنی پڑے گی۔ اس لیے اگر کسی کا حق کھایا ہوا ہے تو اس کا حق اس کو واپس کر دو، اور اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس بیچارے کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے، اس کی آمدن کم ہے اور وہ قرض ادا کرنا چاہتا ہے پر کوئی وسائل نہیں ہے ادا کرنے کے لیے، تو اس دعا سے وہ دوستی لگا لے۔ یقین کرے اتنی برکتیں اس کی دیکھے گا، اتنی عافیت اس دعا کی دیکھے گا، اور ایسے جگہ سے اس کا قرض ادا ہو جائے گا کہ وہ خود حیران اور پریشان ہوگا کہ یہ قرض ادا کیسے ہوگا۔ تو قرض ادا کرنے کے لیے اس دعا کو آپ یاد کریں۔ آپ کا قرض، میں تو کہتا ہوں اس دور میں، یہ ٹینشن اور پریشانیوں کا دور ہے نا، اس دور میں اس دعا کو روزانہ ہر نماز کے بعد مانگا کریں، روزانہ مانگا کریں۔ اس دعا کو اپنے معمول میں آپ شامل کر لیں، آپ کی زندگی شاندار بن جائے گی۔ تو اس لیے اس دعا کو خود بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور دوسروں تک بھی یہ دعا پہنچانی ہے۔ دعا یہ ہے، ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے قرض اور رنج اور غم نے تنگ کر رکھا ہے۔ مجھے قرض، رنج اور غم نے تنگ کر رکھا ہے، ان تین چیزوں نے مجھے تنگ کر رکھا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا نماز میں اور بعد نماز بھی اکثر پڑھا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے نماز کے اندر بھی اور بعد نماز بھی پڑھا کرو۔ اب یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اس کے اندر یہ دعا آئی ہوئی ہے، اور دعا یہ ہے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ یہ دعا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس سے چند روز پڑھا، رنج اور غم اور قرض سے نجات ہوئی، یعنی چند روز اس دعا کو میں نے پڑھا تو رنج سے بھی مجھے نجات ہوئی، غم سے بھی مجھے نجات ہوئی اور قرض سے بھی مجھے نجات ہوئی۔ تو اگر کوئی شخص قرض میں، رنج میں، غم میں مبتلا ہے تو پھر اس دعا کو اپنا اوڑھنا بچھوڑا بنا لے اور اس کو اتنا پڑھے، سارا دن پڑھے، رو رو کے پڑھے۔ نماز کے آخر میں جب ہم رب اجعلنی کی والی دعا پڑھتے ہیں اس میں اس دعا کو شامل کر لے، اس کو پڑھے، اس کو یاد کر لے، اور یہ سکرین پہ بھی آ رہی ہے، اس کو یاد کر لے، اور یہ بہت بہترین دعا ہے، اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائے۔ اللہ ہمیں اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔